بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے سی ایم کے پی کے کو نوٹس کیا ہوا تھا ان پرسن اپیرنس کا. جو این اے 18 ہری پور کے اندر جو بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے ضمنی الیکشن اس کے سلسلے میں اس میں آج میں اپیئر ہوا. اس کے اندر سی ایم کے پی سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے ہم نے اس کے اندر میمو آف اپیرنس دی. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ جو کنٹیسٹنٹ کینڈیڈیٹ ہیں شرناز عمر ایوب خان صاحبہ ان کے کونسل بھی پیش ہوئے, انہوں نے بھی اس کے اندر میمو آف اپیرنس دی الیکشن کمیشن کے اندر, اور ساتھ ایگزیمشن بھی ہم نے مانگی ان پرسن اپیرنس کے لیے سی ایم کے پی کی, جس کے اوپر انہوں نے آج کے لیے ایگزیمپٹ فرمایا ان کو. اور انٹرسٹنگ چیز جو اس کے اندر یہ ہوئی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی ہمیں کل کی تاریخ میں ہری پور کے جو ڈی آر او ہیں انہوں نے بھی بلایا ہوا ہے 11 بجے. اسی سیکشن 10 اور 18 کے تحت جو ہے انہوں نے بھی بلایا, اسی کے تحت آپ نے بھی بلایا ہوا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم ادھر جواب دیں گے ادھر دیں گے, آپ نے یہ جو مینٹینیبلٹی آف دی اپلیکیشن ہے یا مینٹینیبلٹی آف دی نوٹس ہے یہی انڈر کوسچن ہے, کیونکہ آپ نے خود نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ جو سی ایم صاحب نے اسپیچ کی ہے وہ حویلیاں تحصیل میں کی ہے. حویلیاں تحصیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں آتا ہے, وہ ہری پور میں نہیں آتا, جبکہ آپ نے جو ہے الیکشن جو ہے وہ ہری پور میں ہو رہا ہے, این اے 18 میں ہو رہا ہے. اس کا تو اس سے کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے. اور میں نے اس کے اندر یہ بات کہی آرگومنٹس میں کہ کل پی ایم یہاں سے بیٹھ کے پی ایم آفس سے تقریر کر دیتا ہے اور کوئی بات کہتا ہے, یا سی ایم پنجاب وہاں سے لاہور سے بیٹھے کرتی ہے, تو کیا وہ بھی انوالو ہوں گے, ان کو بھی آپ بلا لیں گے. اور اگر کسی دوسرے ضلع سے کوئی تقریر کر رہا ہے اور اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ تقریر جو ہے وہ الیکشن پوز میں کوئی افیکٹو ہو سکتی ہے, تو پھر تو آپ کے سی ایم پنجاب کو بھی بلانا چاہیے تھا, جنہوں نے بالکل ایڈجسنٹ تحصیل جو ہے جس کو تحصیل حسن عبدال کہتے ہیں, جو کہ ہری پور کے ساتھ ایڈجسنٹ ہے, وہاں پر 2-3 ارب روپے کا وہ برن ہاسپٹل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ دے کے گئے ہیں. سو دیٹ از آلسو اے پارٹ آف اٹ. تو یہ اگر آپ اس طرح خالی بنائیں گے تو یہ تو ایک ڈسکریمنیشن میں آتا ہے, جس کے اوپر ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم نے اس کے اندر پراپر وکالت نامہ سبمٹ کرنا ہے, ہم نے رپلائی سبمٹ کرنا ہے, جس پہ انہوں نے ہماری جو ایگزیمشن تھی حاضری معافی کی جسے آپ کہہ لیتے ہیں, اور کیونکہ آج تو صرف مجھے تو ٹیلیفونیکلی انفارم کیا گیا تھا اور میمو آف اپیرنس اس کے اندر دی, نہ ہمارے پاس نوٹس کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹ ہے. وہ ای سی پی نے ہمیں ڈاکومنٹس دینے ہیں, کمپلینٹس دینی ہیں, ساری چیزیں, تو اس کا رپلائی سبمٹ ہونا ہے. تو انہوں نے آج ایڈجرن کیا اس کو, ڈیٹ ابھی اناؤنس نہیں کی, لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ آئی, انہوں نے کہا ہم انٹرم آرڈر کوئی کرتے ہیں. اور انٹرم آرڈر ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں ہوں, میرے ساتھ اور وکلاء کھڑے ہیں, آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ انٹرم آرڈر فار واٹ, کہ ابھی تک تو آپ نے یہ نہیں ڈیسیژن کرنا کہ ابھی یہ مینٹینیبل بھی ہے یا نہیں ہے. کل میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے اسپیچ کرتا ہوں تو الیکشن ہو رہا ہے کوئٹہ میں, تو کیا آپ طلبی شروع کر دیں گے؟ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. اور ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا ان کے سامنے اور بتایا کہ جی یہ تو آپ کے جو دونوں نوٹسز ہیں ڈی آر او ہری پور کا بھی اور آپ کا بھی یہاں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, ایک ہی سیکشن کے اوپر ہیں, ایک ہی چیز کے اوپر ہیں, ایک ہی کنٹینٹس کے اوپر ہیں, اور دونوں کہتے ہیں اس کے اندر کہ تحصیل حویلیاں ضلع ایبٹ آباد کے اندر یہ جو بھی اسپیچ کی سی ایم صاحب نے اسپیچ کی وہ اس کے کنٹینٹس جو ہیں وہاں کے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹس جو ہے ودرا ہونا چاہیے, لیگلی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور اس طرح کے نوٹس جو ہیں وہ دے کے ہمیں یہاں انگیج کر کے جو ہے یہ الیکشنز میں جو ہے ڈیفینیٹلی جو ایک پارٹی ہے اس کو جو ہے فیور ہو سکتی ہے, مل سکتی ہے. اس طرح کے ڈیسیژنس جو ہیں, اس طرح کے نوٹس اس سٹیج پہ جب الیکشن آن دا پیک ہے اور ود ان 1 or 2 day انڈکشن ہو جانے ہیں, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات نہیں ہے. اس طرح کے نوٹسز اس پوزیشن پہ اگر تو ڈی آر او کرتا نا, پہلے لا فالو ہوتا ہے, ڈی آر او کرتا, اس پہ انکوائری ہوتی, اس کے بعد اگر کیا جاتا تو ہم کہتے ہیں اوکے فائن جی آپ نے رولز ریگولیشنز فالو کیے, آپ نے لاز فالو کر لیے. لیکن یہاں پر کیونکہ بلایا گیا ڈائریکٹلی اور اسی سیکشن کے تحت اسی ایک اسپیچ کے اگینسٹ, جس میں کل ہفتے والے دن ڈی آر او ہری پور نے بلایا ہوا ہے 11 بجے. دس از لٹل بٹ کنفیوژن بھی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ کنٹروورسی بھی کریٹ ہو گئی ہے. اور ای سی پی کو جو ہے ایک شفافیت کا معیار جو ہے, شفافیت کی علامت جو ہے وہ قائم رکھنا مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کا کام صرف فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانا ہے. یہ پارٹی نہیں ہے اور پارٹی ہو بھی نہیں سکتے. کے پی کے آج جو ممبر تھے انہوں نے ایک کوشچن کیا اور میں نے ان کو ایڈریس کیا پھر کہ سر یہ کوشچن آپ نہیں کر سکتے, آپ پریزمپشنز کے اوپر نہیں چل سکتے, اور اگر پریزمپشن کریں تو پھر ہمیں بھی پریزمپشن کرنے کا پورا اتنا ہی اختیار ہے. سیکنڈلی آج تھوڑا سا چیزیں میں جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم جب اندر جا رہے تھے تو ہمارے وکلاء کو بھی روکا گیا کہ اندر نہیں جائیں. اگر ہم کورٹس میں وکلاء نہیں جائیں گے, یا آپ کہیں جی 2 وکیل جائیں گے باقی وکیل اندر نہیں جائیں گے, تو اس طرح انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے, کیونکہ کہتے ہیں جسٹس ناٹ اونلی بی ڈسپینسڈ بٹ آلسو سیم ٹو ہیو بین ڈن. انصاف خالی ہونا نہیں چاہیے, ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے.
اگر آپ کا میڈیا اندر نہیں ہوگا, اگر آپ کے وکلاء اندر نہیں ہوں گے, اور ایک ہی کیس آپ نے بلایا ہوگا اور آپ انسسٹ کریں کہ جی اس میں اندر جو ہے ای سی پی کے آفیشرز انسسٹ کریں کہ جی نہیں آپ جناب ان پرسن طلب کرائیں, تو اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا سا کوشچن مارک ضرور آ جاتا ہے, اور کوشچن مارک اداروں پہ جب آئے گا اس طرح جو جن کا کام فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے ہیں, تو یہ عوام اور قوم کے لیے بالکل صحیح بات نہیں ہے, اور اس کا جواب دہ ان کو ہونا پڑے گا. یعنی کوشچن یہ بتائیے گا اس کیس میں آپ چیف منسٹر کے وکیل ہیں, کیا آپ ان سے مشورہ کر کے آئے ہیں؟ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر دھاندلی ہوئی اور جن افسران نے دن کو دھاندلی کی ان کے لیے رات نہیں ہوگی, اور اگر کسی نے رات کو کی تو وہ دن کو نہیں ہوگا, تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سراسر ایک عام آدمی بھی اگر اس کو دیکھے تو انتخابی عملے کے لیے ایک دھمکی ہے. اس کے اوپر وہ کیا ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دھمکی نہیں دی, یا آپ نے قانونی راستہ اختیار کر کے یہاں پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. آئی ہیو بین انفارمڈ تھرو ٹیلیفونیکلی, اور میں نے تبھی میمو آف اپیرنس دیا. پراپر وکالت نامہ ول بی سبمٹڈ آن نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ, جو بھی آئے گی اس پہ ان کے ساتھ پوری ڈسکشن بھی ہوگی. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, اگر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دھاندلی کرے گا, اگر کوئی غیر قانونی کام کرے گا تو اس کو سزا ملے گی, تو ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز بنے ہوئے ہیں بھائی, نوکری سے بھی جائے گا اور سزا بھی ہوگی. اور آپ کا پریورٹی یہ ہے, آپ کی پریورٹی کانسٹیٹیوشن کی یہ ہے کہ فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. جو فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرے گا تو کیا اس کو آپ میڈل بنائیں گے؟ ایک جنرل کوشچن ہے, اس کو آپ میڈل بنائیں گے, اس کو ہار بنائیں گے؟ نہیں, اس کے خلاف ایکشنز ہی ہوتے ہیں نا. اور جو کانسٹیٹیوشن کے اندر کسی قسم کا بھی فلا کرے گا, یا کانسٹیٹیوشن کی جو اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ ہے اس سے ہٹ کے بات کرے گا, تو اس کے لیے آرٹیکل 6 بنایا گیا ہے. وکیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا ان کا جو بیان ہے, آپ نے بیان سنا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیان درست ہے؟ دیکھیں جی, میں نے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن بتا دیا, میں نے تو کانسٹیٹیوشن بتایا. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانا, اور اگر کوئی بندہ, میں یا آپ کہیں کہ بھائی جو فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائے گا, جو رزلٹ بدلے گا, تو اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کو پوری طرح سزا دی جائے گی, تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. یہی ہے بھائی, ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں, 50,000 ووٹ رات کو بدلی گی, سو ایشو چیز نہیں ہے یہ. آپ کی اسٹیٹمنٹ اب دیکھنا یہ ہے جی کہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ میڈیا میں چلی ہے, اور جو ای سی پی نے ابھی ہمیں تو کنٹینٹس دیے ہی کوئی نہیں نا اس کے, وہ تو کاپیز ہمیں پرووائڈ کریں گے تو ہم اس کے اوپر ایڈریس کر سکیں گے کہ جی انہوں نے یہ کیا لکھا ہے یا کیا کہا ہے, کون سی صحیح کہی ہے کون سی نہیں ہے, اپنے پاس سے لگا دی ہے یا واقعی کہی ہوئی ہے. یہ چیزیں تو تب آئیں گی جب آن ریکارڈ آن پیپر ہمیں دیں گے, وہ جو آج انہوں نے نہیں دیے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. وکیل صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کیوں ایسے بیان پر مجبور ہوئے؟ کیا دھاندلی کا کوئی وہاں پہ خطرہ ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو کہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہے, کیا الیکشن کمیشن سے آپ کو انصاف کی امید ہے؟ دیکھیں یار, بات یہ ہے کہ میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا, اسلام آباد سے الیکشن جیت کے, آج تک پٹیشن فکس نہیں ہوئی ہماری 50,000 ووٹوں سے, ٹھیک ہے نا. سو بات یہ ہے کہ جنہوں نے 3 دن میں فیصلہ کرنا تھا وہی بیچارے سارے کے سارے, آپ دیکھ لیں 27ویں 26ویں امینڈمنٹ کہاں پر پہنچ گئی, یہ لے کے سارے نظام کو. تو یہ جو نظام ہے یہ الٹیمیٹلی تو حق کی فتح ہونی ہے, انصاف کی فتح ہونی ہے. تاریکی کے جو بادل ہیں یہ چٹیں گے, اور انشاءاللہ جو ہے وہ عوام کو, عوام کا مینڈیٹ ملے گا. اچھا سر, یہ بتائیے, پالیٹکس تو کہتے ہیں کہ جو میچ ہے یہ ٹیسٹ میچ ہے, کیا نام ہے, اور بہت صبر رکھنا پڑتا ہے, بڑی پیشنس رکھنی پڑتی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ نکل کے جس طرح چھکے لگائے جا رہے ہیں, اگریسو نوٹ پہ آیا جا رہے ہیں, تو کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ وکٹ اڑنے کا خدشے گرین بولڈ ہو سکتے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نون والوں کی بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی والوں کی بات کر رہے ہیں. ان کی تو وکٹیں ہیں ہی کوئی نہیں بھائی, وہ تو ویسے ہی جو ہے 2 باریاں آؤٹ ہو گئے ہیں, اور اپنی باری کے بعد اب جو ہے نا وہ دوسری باریاں لے رہے ہیں. ان کے تو ویسے ہی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. یہ الیکشن جو ہے علی بھائی, الیکشن جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے اس سارے معاملے پر یا نہیں؟ سسپینڈ کرنا ہے